آج 1444 ہجری کا یکم شوال المکرم یعنی عید الفطر کا دن ہے، اور عالم اسلام آج اپنا مذہبی تہوار بطور عید الفطر کے پوری خوشی اور مسرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں بطور شکر کے منا رہا ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو اس طرح کی خوشیاں بار بار نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جو ہمیشہ اور ہر وقت صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور جو ہمیشہ اور ہر وقت صرف اور صرف اپنے محبوب پیغمبر کی اداؤں کو تازہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی ذات کے ساتھ، اپنے نبی آخر الزماں کے ساتھ بے پناہ محبت و عقیدت اور بے پناہ الفت رکھتے ہیں، بلکہ عشق رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی خوبصورت دین سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو، اور ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور تمہارے دین کو بطور مذہب اور اسلام کے پسند کر لیا، اور تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کر دیے۔ اب یہ دین ہے کیا، اور دین کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، دین کے ساتھ ہماری نسبت کیسی ہونی چاہیے، اور دین کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف اور صرف چند عبادات کا نام ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف اور صرف چند رسومات کا نام ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف اور صرف چند ایک اعمال کا نام ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ دین ایک مکمل نظام زندگی کا نام ہے، دین ایک مکمل نظام حیات کا نام ہے، دین ایک مکمل گائیڈنس ہے، ایک مکمل ہدایت ہے، ایک مکمل رہنمائی ہے، اور دین کے مطابق ہی جب تک ہم نہیں چلیں گے اس وقت تک ہماری نہ دنیا کامیاب ہو سکتی ہے، نہ ہماری آخرت کامیاب ہو سکتی ہے۔ ہم نے دین کو صرف اور صرف مسجد کے ساتھ چند ایک اعمال کے ساتھ مخصوص کر رکھا ہے، جبکہ چاہیے تو یہ کہ زندگی بھر کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے دین کا تعلق ہونا چاہیے، اور بطور مسلمان کے ہم جہاں کہیں کھڑے ہو جائیں تو ہمیں دیکھنے والا بطور مسلمان کے وہ ہمارے اندر اسلام کی ایک مکمل تفسیر دیکھ سکے، اور وہ ہمارے اندر ایک مکمل نظام اسلام کو دیکھ سکے۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو صحابہ کی زندگی میں ہر فرد کے اندر مکمل اسلام نظر آئے گا۔ صحابہ کرام میں سے ہر فرد اپنے اندر مکمل ایمان اور مکمل دین کی پہچان رکھتا ہے، اور ہر وہ خصوصیت، ہر وہ صفت،
اور ہر وہ کوالٹی جو اسلام ہم سے ریکوائر کرتا ہے، جو اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے، صحابہ کرام کی زندگی میں مکمل اور اتم طریقے کے ساتھ آپ کو اسلام ان کے اندر نظر آئے گا۔ ہم 2-4 نمازیں پڑھنے کے بعد یا چند دن باقاعدگی کے ساتھ مسجد میں آنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بطور مسلمان کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، جبکہ اگر ہم مطالعہ کریں بازار کی زندگی ہماری دین سے خالی ہے، گھر کی زندگی ہمارے دین سے خالی ہے، انفرادی زندگی ہمارے دین سے خالی ہے، اجتماعی زندگی ہمارے دین سے خالی ہے، اور آپس کا معاشرہ ہمارے دینی تصور سے خالی ہے، ہماری مجلسیں ہمارے دین کے رنگ سے کوسوں دور ہے، ہماری ملاقاتیں، ہماری آپس کی شادی بیاہ کی تقریبات، ہماری شادی اور غمی، خوشی اور غمی کے طریقہ کار مکمل اسلام اور دینی تعلیمات سے بہت دور ہیں۔ لیکن صحابہ کرام، جب بھی آپ کسی ایک صحابی رسول کا مطالعہ کریں تو آپ کو ہر صحابی رسول کی سیرت میں اور آپ کو ہر صحابی رسول کی زندگی میں مکمل اسلام کی تشریح نظر آئے گی۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ واقعہ بڑا عظیم واقعہ ہے۔ اس میں آپ کو اگرچہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، صدقہ خیرات اور اس طرح کی اور دیگر عبادات جن کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، شاید وہ ان کا رنگ نظر نہ آئے، لیکن ایک بات کا پیغام آپ کو ملے گا کہ ہمیں ہر وقت یہ محسوس کرنا چاہیے کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہماری انفرادی زندگی میں، ہماری اجتماعی زندگی میں، ہماری تنہائی کی زندگی میں، ہماری محفل کی زندگی میں، ہر لمحے میں ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر بطور مسلمان کے ہم اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو قسم کھا کے کہتا ہوں میرے بزرگوں، ہم بہت ساری بیماریوں سے، ہم بہت ساری خطاؤں سے، ہم بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو جناب امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں اور عظیم صحابی رسول ہیں، راستے پر چلے جا رہے ہیں، انہیں راستے پر زاد راہ ختم ہو جاتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو جاتی ہیں، انہیں فکر پڑتی ہے کہ اب کھانے کے بارے میں، پینے کے بارے میں اور اشیاء خورد و نوش کے متعلق مجھے فکر کرنی چاہیے، جبکہ سفر بڑا طویل ہے۔ توجہ فرمائے، جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اچانک ایک چرواہے پر پڑتی ہے، کسی بہت بڑے عالم پر نہیں، کسی بہت بڑے متقی اور پرہیزگار پر نہیں، کسی بہت بڑے زاہد پر نہیں، کسی بہت بڑے مفسر اور فقیہ اور پیر اور مرشد پر نہیں، بلکہ جنگل میں بکریاں چرانے والا ایک عام سا چرواہا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے قریب جاتے ہیں اور جا کر گزارش کرتے ہیں کہ میاں چرواہے، اگر اجازت دو تو میں تھوڑا سا آپ کی بکریوں کا دودھ پینا چاہتا ہوں، میں مسافر ہوں، بھوکا اور پیاسا ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے۔ ابن عمر کا یہ سوال اس بنیاد پر تھا کہ عرب کے دستور کے مطابق بکریوں کا دودھ ایک عام سی بات ہے، اگر کوئی مسافر آ کر آپ سے بکریوں کا دودھ طلب کرتا ہے تو آپ بغیر اجازت کے دے سکتے ہو،
جس طرح ہمارے ہاں عام طور پر پانی پلایا جاتا ہے، ابن عمر نے اس چرواہے سے جا کر دودھ طلب کیا۔ آگے جواب میں وہ چرواہا کہتا ہے کہ جناب بڑی اچھی شکل و صورت لگتی ہے، اچھی شکل و شباہت لگتی ہے، مجھے بڑے نیک محسوس ہوتے ہو، لیکن میں مجبور ہوں کہ یہ بکریوں کا ریوڑ میرا ذاتی ملکیت نہیں ہے، بلکہ میں ملازم ہوں کسی اور مالک کا، اور اس کی طرف سے مجھے اجازت نہیں ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مزید آزمانے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اور کام کرو، یہ بکریوں میں سے ایک بکری مجھے فروخت کر دو، میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں، آپ پیسے اپنے پاس رکھ لو، بکری مجھے دے دو۔ اپنے آقا سے کہنا کہ بکری کو کوئی بھیڑیا کھا گیا ہے، کوئی جاندار کھا گیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ بکری کہاں ہے۔ توجہ کرنا، ان کا جملہ آج کے اس عید کے اجتماع میں اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر جانا۔ نماز عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، صدقہ خیرات عبادت، یہ ساری عبادات سمجھتے ہیں ہم، قول و قرار کو عبادت نہیں سمجھتے، سچائی کو عبادت نہیں سمجھتے، امانت کو عبادت نہیں سمجھتے، دیانت کو عبادت نہیں سمجھتے۔ ابن عمر کہتے ہیں میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں، آپ پیسے لے لو، ایک بکری مجھے دے دو۔ اب وہ چرواہا ایک جملہ کہتا ہے کہ بات تو بڑی معقول ہے کہ میں آپ سے پیسے لے لیتا ہوں، آپ کو بکری دے دیتا ہوں، میرا مالک بھی اس بات کو جان نہیں پائے گا کہ میں نے بکری کے ساتھ کیا کیا ہے، لیکن حضرت صاحب مجھے ایک بات کا جواب دو، فَأَيْنَ اللَّهُ، اگر میں یہ کام کر گزرتا ہوں تو مجھے بتاؤ جو سارے مالکوں کا مالک ہے اللہ، وہ اللہ کہاں ہوگا؟ جب یہ معاملہ میں اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کروں گا تو مجھے بتاؤ کہ میرا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوگا یا نہیں دیکھ رہا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ واقعتاً آپ ایماندار آدمی ہو، آپ مومن آدمی ہو، آپ دیانتدار آدمی ہو، میں تو آپ کو آزمانا چاہتا تھا کہ ہو سکتا ہے پیسے کا سن کر، ہو سکتا ہے دولت کا سن کر، ہو سکتا ہے سونے اور چاندی کا سن کر آپ کا ایمان پگھل جائے، لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی صبح و شام کی زندگی میں ہمیشہ اس بات پر غور کرے کہ میرا اللہ صبح و شام مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر اس بات کو ہم اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھتا ہے، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے اللہ کی نظر ہم پر ہمیشہ ہے، رب محمد کی قسم ہم اسلام کے اندر رہتے ہوئے بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں، ہم اسلام کے اندر رہتے ہوئے بہت سارے غلط کاموں سے بچ سکتے ہیں، ہم اسلام کے اندر رہتے ہوئے ہم بہت ساری سوسائٹی کے اندر تبدیلیاں پیدا کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے اسلام کو صرف عبادت کے ساتھ خاص کیا، تلاوت کے ساتھ خاص کیا، صدقے خیرات کے ساتھ خاص کیا، مسجد میں آنے کے ساتھ خاص کیا، جبکہ اسلام آپ کے ضمیر کو جگاتا ہے، اسلام خوبصورت مذہب ہے، اسلام عظیم مذہب ہے، اسلام عظمت والا مذہب ہے، اسلام بلندیوں والا مذہب ہے، اسلام رفتوں والا مذہب ہے۔ جو بندہ اسلام کو سمجھتا ہے اور جو بندہ اسلام کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیتا ہے، رب اس کی دنیا کو بھی کامیاب فرما دیتا ہے اور رب اس کی آخرت کو بھی کامیاب فرما دیتا ہے۔ آپ حضرات توجہ فرما رہے ہیں؟ میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں؟ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام صرف اور صرف عبادات کا نام نہیں ہے، اسلام آپ کے عقائد کو بھی شامل ہے، اسلام آپ کی عبادات کو بھی شامل ہے، اسلام آپ کی معاشرت کو بھی شامل ہے، اسلام آپ کے معاملات کو بھی شامل ہے، اسلام آپ کے اخلاقیات کو بھی شامل ہے۔ ہمارے عقائد درست ہونے چاہیے،
ہماری اخلاقیات درست ہونی چاہیے، ہماری معاشرت بہتر ہونی چاہیے، ہمارے معاملات بہتر ہونے چاہیے، ہماری زبان پر ہمیشہ سچائی ہونی چاہیے، وعدے کا پاس ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں، وہ واقعہ میرے اور آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ توجہ فرمائیے گا، ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ صحابی رسول پاک پیغمبر کے عظیم صحابی رسول ہیں۔ ان کو میرے پاک پیغمبر کا رازدار صحابی کہا جاتا ہے، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں جو پاک پیغمبر کی ہمیشہ رازوں کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ غزوہ بدر کا موقع آیا، یہ راستے میں آ رہے تھے، ان کے والد حضرت یمان اور یہ خود حضرت حذیفہ یہ دونوں ساتھ تھے۔ راستے میں ابو جہل نے انہیں گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد ابو جہل نے پوچھا، مجھے بتاؤ کہاں جاتے ہو؟ جواباً یہ کہتے ہیں، ہم تو پاک پیغمبر کی خدمت میں ان کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے، تم پاک پیغمبر کے پاس تو جاتے ہو، لیکن مجھے پتا ہے تم میرے خلاف جا کر جنگ بدر میں حصہ لوگے، میرے خلاف جا کر جہاد میں حصہ لوگے، میرے خلاف جا کر لڑائی میں حصہ لوگے، پاک پیغمبر کو سپورٹ کرو گے، اور میرے خلاف پاک پیغمبر کے لشکر کے اندر جا کر شامل ہو جاؤ گے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، ہم جہاد کی نیت سے نہیں جا رہے، ہم قتال کی نیت سے نہیں جا رہے، ہم لڑائی کی نیت سے نہیں جا رہے، ہم تو صرف اور صرف یہ نیت کر کے جا رہے ہیں کہ پاک پیغمبر کی زیارت کریں گے۔ اس نے کہا، اگر یہ بات ہے تو مجھ سے وعدہ کرو تم جہاد میں حصہ نہیں لوگے، لڑائی میں حصہ نہیں لوگے، پاک پیغمبر کے ساتھ لڑتے ہوئے میرا مقابلہ نہیں کرو گے۔ جناب حذیفہ فرماتے ہیں، ہم آپ کو یقین دہانی کراتے ہیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم جا کر جہاد میں حصہ نہیں لیں گے، قتال میں حصہ نہیں لیں گے، لڑائی میں حصہ نہیں لیں گے، جا کر صرف اور صرف پاک پیغمبر کی زیارت کر کے ہم واپس آ جائیں گے۔ اس نے رہا کر دیا۔ حضرت حذیفہ رہائی پانے کے بعد پاک پیغمبر کی خدمت میں پہنچے ہیں۔ راستے میں ملاقات ہوتی ہے، پاک پیغمبر اسلحے کے ساتھ لیس ہو کر کھڑے ہیں۔ پاک پیغمبر سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کہاں جاتے ہو؟ حضور فرماتے ہیں، ہم تو جنگ بدر کے لیے میدان جہاد میں جا رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، بتاؤ کیا بات بتانا چاہتے ہو؟ اب توجہ کرنا میرے بزرگوں کہ اب وعدے کی پاسداری کس انداز میں کی جاتی ہے، زبان اور قول و قرار کی پابندی کس انداز میں کی جاتی ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس آ رہے تھے، راستے میں آپ کا دشمن ابو جہل ملا، اس نے ہمیں گرفتار کیا اور اس شرط پر ہمیں رہا کیا کہ ہم جہاد میں حصہ نہیں لیں گے، قتال میں حصہ نہیں لیں گے، صرف آپ پیغمبر کی زیارت کر کے ہم واپس آ جائیں گے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے ساتھ، میں نے اس سے وعدہ تو کر لیا ہے، لیکن یہاں پہنچنے کے بعد اب میرا دل کرتا ہے، وہ تو کافر سے وعدہ تھا، کسی مسلمان سے وعدہ تھوڑی تھا، اگر آپ کی اجازت ہو میں آپ کے ساتھ میدان جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ ہوتے یا میں ہوتا یا آج کے دور کا لیڈر ہوتا، وہ تعویلیں پیش کرتا، وہ تمہیں جواب میں کہتا کہ کوئی بات نہیں ہے، تم نے کافر سے وعدہ کیا ہے، کافروں سے وعدے کیے ہوئے پورے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وعدہ توڑ دو۔ لیکن یہ پاک پیغمبر تھا، یہ عظمتوں والا عظیم انسان تھا، یہ حسنین کا نانا پیغمبر تھا، یہ جناب فاطمہ کا ابا پیغمبر تھا، یہ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کا عظیم پیغمبر تھا، یہ تمام انبیاء کا سردار پیغمبر تھا۔ میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، میں بدر کی طرف جا رہا ہوں، عظیم جہاد پہ جا رہا ہوں، 313 کا لشکر لے کر کے جا رہا ہوں، اور اس جہاد میں شریک ہونے والوں کا مقام یہ ہوگا
کہ کرۂ ارض پر ان جیسی پاکیزہ جماعت اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اگر تم نے ابو جہل سے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ تم جہاد میں حصہ نہیں لوگے، تو پھر میں محمد کہتا ہوں کہ تم اپنا وعدہ نبھاؤ، میں تمہیں اپنے ساتھ جہاد میں لے کر جانے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا ہوں۔ اگر تم نے کافر سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں وہاں جا کر جہاد میں حصہ نہیں لوں گا، میرے پاک پیغمبر فرماتے کوئی بات نہیں، کافر کا وعدہ تھا، لیکن نبی نے فرمایا اگرچہ تم نے میرے دشمن سے وعدہ کیا ہے، لیکن میری تعلیمات یہ ہیں، میرا اسلام یہ ہے، میرا ایمان یہ ہے، میرا نظریہ یہ ہے، میری سوچ یہ ہے، میرا پیغام یہ ہے، اور میری تعلیمات یہ ہیں کہ اگرچہ تم کسی کافر سے وعدہ کر کے آئے ہو اور سب سے بڑے دشمن سے وعدہ کر کے آئے ہو، لیکن میں محمد کہتا ہوں کہ تمہیں بدر میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے پاک پیغمبر کے ساتھ ملاقات کر کے واپس آ جاؤں گا، اب تم نے مجھ سے ملاقات کر لی ہے، لہذا وعدے کے مطابق اب تمہیں جہاد میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ تم نے وعدہ اس دشمن سے کر لیا ہے۔ کل کو وہ دشمن کہے گا کیسا پیغمبر ہے، کیسا رسول ہے، کیسے اپنے لوگوں کو تعلیمات دیتا ہے جو وعدے کر کے وعدے کی مخالفت کرتے ہیں۔ میں تمہاری زبان کبھی نہیں توڑنے دوں گا، میں اکیلا جا کر میدان بدر میں شریک ہو جاؤں گا، لیکن تمہیں تمہارا وعدہ توڑنے کی اجازت کبھی نہیں دے سکتا ہوں۔ یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے، اسے اسلام کہا جاتا ہے۔ ہم تو 2 روپے کے ٹماٹر بیچنے کے لیے بھی قسم اٹھا لیتے ہیں، ہم تو پیاز بیچنے کے لیے بھی قسم اٹھا لیتے ہیں، ہم تو بات بات پہ بول دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں کل ملیں گے۔ کس نے دیکھی ہے وہ کل؟ بھائی جان آپ کو میں نے 5000 روپے دینے ہیں، آپ کل آ جانا۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ آپ کی کل کب آئے گی؟ لیکن یہ میرا پاک پیغمبر ہے کہ اگر تم نے کافر سے بھی وعدہ کر لیا ہے، کوئی بات نہیں، اپنے کافر سے کیا ہوا وعدہ نبھاؤ، میں محمد تمہیں وہ وعدہ توڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ اسلام ہے، اسے اسلام کہا جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، خال المسلمین، زوجہ رسول کے بھائی جناب ابو سفیان کے بیٹے امیر معاویہ 65 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم بلند کرنے والا عظیم صحابی رسول، ایک مرتبہ دمشق میں کافروں سے معاہدہ کرتا ہے، اور معاہدہ یہ کرتا ہے کہ اتنے عرصے تک آپ کی اور ہماری جنگ بندی ہے، ہم جنگ روک لیتے ہیں، آپ ہم پر حملہ نہیں کرو گے، ہم آپ پر حملہ نہیں کریں گے۔ معاہدہ ہو گیا، مثال کے طور پر 2 سال کا معاہدہ ہوا۔ اب ان 2 سالوں کے درمیان نہ تو عیسائی مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور نہ مسلمان عیسائیوں پر حملہ کریں گے۔ وقت گزرنے کا قریب ہوا، مہینہ 2 مہینے باقی تھے۔ امیر معاویہ نے الحرب خدعۃ کہ جنگ ایک چال بازی کا نام ہے، اپنی چال کے ذریعے اپنا داؤ کھیلتے ہوئے انہوں نے اپنے لشکر جمع کرنا شروع کر دیے دشمن کے بارڈر کے قریب، کہ جیسے ہی ہمارا یہ معاہدہ ختم ہوگا، دشمن ذہنی طور پر تیار نہیں ہوگا، ہم اس پر اچانک جھپٹ پڑیں گے اور حملہ کر دیں گے، اور جب اچانک حملہ ہوگا دشمن سنبھل نہیں پائے گا، لہٰذا ہم ان پر فتح حاصل کر لیں گے۔ یہ امیر معاویہ کا معاہدہ تھا۔ جب معاہدہ قریب ہوا، ختم ہونے کا وقت آیا، امیر معاویہ نے اسلحہ جمع کرنا شروع کر دیا، تمام فوجوں کو جمع کرنا شروع کر دیا اور بارڈر کے قریب لے گئے۔ جب معاہدہ ختم ہوا، اچانک سے دشمن پر حملہ کر دیا اور امیر معاویہ کی فوجیں فتح کرتی چلی جا رہی ہیں۔ اسی دوران ایک صحابی رسول پیچھے سے گھوڑے پر دوڑتا ہوا آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ او لشکر کے لوگوں رک جاؤ۔ امیر معاویہ کو کہتا ہے کہ ٹھہر جاؤ، میں تمہیں ایک حدیث رسول سنانا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ این اس وقت جب لشکر حملہ آور ہے،
عین اس وقت جب دشمن کی زمین کو فتح کیا جا رہا ہے، اسی دوران امیر معاویہ کے لشکر کو روکنے کے لیے ایک صحابی رسول دوڑتا ہوا آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اپنا یہ حملہ روک دیا جائے۔ امیر معاویہ کہتے ہیں کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ہمارا معاہدہ ختم ہو چکا ہے، اب ہم ان پر حملہ کر سکتے ہیں۔ صحابی رسول کہتا ہے میری ایک حدیث سن لو جو میں نے پاک پیغمبر سے سنی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جب تم کسی دشمن کے ساتھ معاہدہ کرو، جب وہ معاہدہ ختم ہو جائے پھر اس کو اطلاع کر دو کہ آپ کا اور ہمارا معاہدہ تھا، لہٰذا آج سے ہمارا معاہدہ ختم، آج کے بعد تم ہم پر حملہ کر سکتے ہو، ہم تم پر حملہ کر سکتے ہیں، ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ امیر معاویہ ہمیں بتاؤ کیا اس معاہدے کے ختم ہونے کے بعد تم نے دشمن کو اطلاع کی ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا اطلاع تو کوئی نہیں کی ہے۔ صحابی رسول کہتا ہے اگر اطلاع نہیں کی تو پھر پاک پیغمبر کا فرمان یہ ہے جب تک دشمن کو اطلاع نہ کرو تمہیں حملہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ آپ اور میں ہوتے نا کہتے اب تو ہم نے زمینیں فتح کر لی ہیں، اب تو ہم نے لشکر فتح کر لیا ہے، اب تو ہم نے دشمن کے قلعے چھین لیے، اب تو بہت ساری زمینیں ہمارے حلقے ہمارے قبضے میں آ چکی ہیں، اب ہم وہ زمینیں واپس کیوں کریں؟ امیر معاویہ پر اعتراض کرنے والوں سنو، امیر معاویہ کو جب پاک پیغمبر کی حدیث سنائی جاتی ہے، امیر معاویہ اپنے لشکر کو حکم دیتا ہے کہ سارے لشکر کو روک دیا جائے اور جتنی زمینیں ہم نے فتح کی ہیں وہ ساری زمینیں دشمن کو واپس کر دی جائیں، اس لیے کہ یہ میرے پاک پیغمبر کا اب حکم آ چکا ہے۔ یہ صحابہ ہیں، جب نبی کی ایک حدیث سامنے آ جائے تو اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اپنے آپ کو جھکا دو۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، ایسا نہ کرو کہ آدھے اسلام میں داخل ہو آدھے باہر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو آج اس عید الفطر کے عظیم اجتماع کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا